अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पारा नंबर 23, सूरह जुमर, आयत नंबर 21, आयत नंबर 21। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر ألم تر أن الله أن الله أنزل أنزل من السماء ماء من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض وسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. جزاك الله بارك الله. अलम तरा मीम साकिन पे इजहार होगा, रा पर पड़ी जाएगी क्योंकि रा के ऊपर जबर है। अन्नल्लाह नून मुशद्दद पे गुन्ना होगा। गुन्ना आवाज को नाक में छुपा कर अदा करना एक अलिफ की मिकदार के बराबर।
لفظ اللہ پر پڑھیں گے کیونکہ لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے، لفظ اللہ سے پہلے زبر ہو پیش ہو پر پڑھا جاتا ہے، زیر ہو تو باریک پڑھا جاتا ہے۔ ان اللہ بڑی ہا ہے، حلق کے آخری حصے سے جو سینے کے ساتھ ملا ہوا ہے وہاں سے ادا ہوتی ہے۔ انزل نون ساکن پہ اخفا ہوگا کیونکہ بعد میں حروف اخفا میں سے زا ہے، زا سیٹی والے حروف میں سے ہے۔ 3 حروف جو سیٹی کے ساتھ ادا ہوتے ہیں، زا سین صاد، تو اس کو سیٹی کے ساتھ ادا کریں گے۔ من السماء، سین بھی سیٹی والے حروف میں سے ہے۔ میم پہ مد متصل ہے، حمزہ اسی کلمہ میں ہے، 3 سے 5 الف کے برابر اس کو لمبا کریں گے۔ ما، اس میم پہ بھی مد متصل ہے، نون تنوین کے بعد فا ہے تو یہاں پہ اخفا ہوگا۔ فسلکہ ینابیع، نون کے بعد الف مدہ ہے، با کے بعد یا مدہ ہے، تو دونوں کو ایک ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ فی الارض، را ساکن ما قبل ضمہ ما قبل فتحہ یعنی زبر ہے تو اس کو پر پڑھیں گے، اور ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو بھی موٹا کر کے پڑھیں گے۔ ثم، سا نرم حروف میں سے ہے، 3 حروف جو نرمی سے ادا ہوتے ہیں، سا ذال ضا، تو اس کو نرمی سے پڑھیں گے اور میم مشدد پہ غنہ ہوگا۔ یخرج به زرعا مختلفا الوانه، فا پہ نون تنوین ہے، بعد میں حروف حلقی میں سے حمزہ ہے تو یہاں پہ اظہار ہوگا۔ ثم یہیج، ہا کے بعد یا مدہ ہے، یا ساکن ما قبل کسرہ یعنی زیر ہے، اس کو ایک الف برابر لمبا کریں گے۔ فتراہ مصفرا، را پہ اخفا ہوگا کیونکہ نون تنوین کے بعد سا ہے۔ ثم یجعلہ حطاما، اور پڑھی جائے گی موٹے حروف میں سے ہے۔ ان فی ذلک لذکرا لأولی الالباب، با ہے وقت ساکن ہونے کی صورت میں اس پہ قلقلہ کریں گے، قلقلہ حرف کو ہلا کے پڑھنا، 5 حروف جن پہ قلقلہ ہوتا ہے، قاف تو با جیم دال، جن کا مجموعہ قطب جدین ہے۔ الم ترى، کیا نہیں تو نے دیکھا، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، انزل اس نے اتارا، من السماء آسمان سے، ماء پانی، فسلکہ پھر داخل کیا ان کو، ینابیع فی الارض زمین کے چشموں میں، ثم پھر یخرج وہ نکالتا ہے، بھی اس پانی کے ساتھ، زرعا کھیتی، مختلفا الوانہ جبکہ مختلف ہوتے ہیں اس کے رنگ، ثم یہیج پھر وہ خشک ہو جاتی ہے یا پک کر تیار ہو جاتی ہے، فتراہ پھر آپ اسے دیکھتے ہیں، مصفرا پیلی ہونے تک، ثم پھر یجعلہ حطاما پھر وہ اسے بنا دیتا ہے چورا چورا۔ ان بے شک فی ذالک اس میں لذکر البتہ نصیحت ہے، لأولی الالباب عقل والوں کے لیے۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، ینابیع ینبوع کی جمع ہے جس کا معنی چشمہ بھی ہے اور بہت پانی والا نالا بھی۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی بتا رہے ہیں کہ زمین میں جو موجود پانی ہے اس کی اصل آسمان ہی سے ہے، جیسا کہ فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا سورہ فرقان میں، کہ ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی اتارا ہے۔ اب آسمان سے اللہ پانی اتارتا ہے، کل بڑی بارش ہوئی، اترا ہے پانی آسمان سے، وہ آسمان سے پانی اترتا ہے پھر اللہ اس کو زمین میں داخل کر دیتا ہے، پھر جیسی اللہ کی مرضی ہوتی ہے اللہ اس کو چلاتا ہے، کبھی چھوٹے یا بڑے چشموں کی صورت میں اس کو باہر نکالتا ہے جس سے ندی بنتے ہیں، نالے بنتے ہیں، دریا بن جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ،
آسمان سے نازل کرنے کے بعد پھر اسے چشموں میں داخل کر دیا اس نے۔ آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ آگ کے عذاب اور ہمیشہ ہمیشہ کی جنت کے ذکر کے ساتھ ہی اللہ نے دنیا کی جو زندگی ہے اس کی زیب و زینت اور اس کی خوشحالی کی عارضی اللہ رب العالمین نے اور اس کے ناپائیدار ہونے کا ذکر بھی اس آیت میں مثال دے کے سمجھا دیا ہے کہ آسمان سے اترنے والے پانی کے ساتھ پیدا ہونے والی کھیتی کا جو حال ہوتا ہے وہی حال انسان کا، کہ وہ انسان کا کیا حال ہے، وہ پہلے بچہ ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے، جوانی میں آتا ہے، پھر بڑھاپے میں آتا ہے، اور پھر آخر کار دنیا چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ تو یہی ذکر کیا کہ وہ کھیتی بھی پہلے پانی آتا ہے، پھر وہ چھوٹی چھوٹی کونپلیں نکلتی ہیں، چھوٹی چھوٹی پودے نکلتے ہیں، پھر وہ بڑے ہوتے ہیں، پک کے تیار ہو جاتے ہیں، پھر انسان اس فصل کو کاٹ لیتا ہے اور فصل ختم ہو جاتی ہے، پھر زمین میں دوبارہ ہل چلایا جاتا ہے نئی فصل کے لیے۔ فرمایا یہی حال انسان کا ہے جو حال کھیتی کا ہوتا ہے، جیسے کھیتی اور پھر دنیا کی ہر چیز کا یہی حال ہے، انسان اور کھیتی کی یہ مثال ہے۔ اور فرمایا دنیا کی ہر چیز کا یہی حال ہے، اس کی ساری زینتیں عارضی ہیں اور چند روزہ ہیں، اس کا ہر ایک کمال جو ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے اور ہر ایک چیز کو فنا ہے۔ کل من علیہا فان، ہر چیز ختم ہو جانی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، آخر پہ جو رہنے والی ذات ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ تو فرمایا فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ، اللہ پھر اس پانی سے کھیتی نکالتا ہے، اس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، مختلف رنگوں سے مراد سبز، سرخ، زرد وغیرہ، اور اسی طرح مختلف اقسام بھی ہو سکتی ہیں، گندم ہے، جو ہے، چنے ہیں، دالیں ہیں وغیرہ، اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ دلیل ہے کہ ایک ہی پانی اور ایک ہی زمین سے مختلف رنگوں اور ذائقوں کی کھیتیاں پیدا کرنا یہ کوئی ایسے نہیں نظام چل رہا، یہ کوئی ایک بہت بڑی ذات ہے جو اس نظام کو چلانے والی ہے، یہ کوئی اندھے بہرے مادے کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پوری ہستی ہے جو اس نظام پہ قدرت رکھنے والی ہے، اور اس کے بغیر یہ نظام چلتا نہیں ہے۔ وہی زمین ہوتی ہے، سارا کچھ وہی ہوتا ہے، اور اس سے کتنی اقسام کی جو ہے وہ جڑی بوٹیاں نکلتی ہیں، پھل درخت ہوتے ہیں، ان میں پھل لگتا ہے، پھول پیدا ہوتے ہیں، اور پھر اس میں کتنی اقسام کا جو ہے اجناس جو ہم کھاتے ہیں اللہ وہ پیدا کرتے ہیں۔ تو یہ کوئی نہ کوئی ہستی ہے جس کا یہ کام ہے۔ آگے فرمایا ثم یہیج فتراہ مصفرا، پھر وہ کھیتی اس کا خشک ہو جانا، ثم یجعلہ حطاما، پھر اس کا ریزہ ریزہ ہو جانا، چورا چورا ہو جانا، ثم یجعلہ حطاما، پھر وہ اسے چورا چورا بنا دیتا ہے۔ سورہ حدید میں فرمایا ثم یکون حطاما، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے۔ یہ فرق اس لیے ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بات ہو رہی ہے، اللہ کی صنعت کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اسے چشموں کی صورت میں زمین میں چلایا، پھر یہاں مختلف رنگوں کی کھیتی اگانے اور اس کے پکنے کا ذکر ہے۔ اس لیے فرمایا کہ پھر وہ اسے چورا بنا دیتا ہے۔ اور سورہ حدید میں حیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی بات ہوتی ہے، وہاں سے اس چیز کا آغاز ہوتا ہے، اس لیے آخر میں فرمایا کہ پھر وہ چورا چورا بن جاتی ہے۔ ان فی ذلک لذکری لاولی الالباب، یعنی جو عقل والے ہیں ان کے لیے بڑی نصیحت ہے۔ ان کی دنیا کی زندگی بھی اس کھیتی کی طرح ناپائیدار ہے، کسی نہ کام کی ہے، اور جس طرح یہ کھیتی فنا ہونے والی ہے ان کی زندگی بھی فنا ہو جانے والی ہے۔ اور یہ بھی کہ جب اللہ چاہے گا انہیں جس طرح کھیتی کو دوبارہ زندہ کر دیتا ہے، اللہ انسانیت کو بھی جب چاہے گا دوبارہ اپنے سامنے زندہ کر کے کھڑا کرے گا، جس طرح وہ مردہ زمین کو پانی کے ذریعے زندہ کرتا ہے، ایسے اللہ انسانیت کو بھی کھڑا کر لے گا۔ پھر وہاں پہ حساب کتاب ہوں گے۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ انسان نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا، تو یہ کھیتی کی مثال بہت بڑی مثال ہے اگر وہ عقل رکھتے۔ ان فی ذلک لذکری لاولی الالباب، کہ یہ کھیتی جس طرح دوبارہ زندہ ہوگی ایسے انسان بھی دوبارہ زندہ ہو۔
اللہ حق بات کو پڑھنے سمجھنے عمل کرنے اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔